ایک بادشاہ کی کہانی۔ جب کسان رخصت ہو گیا تو وزیر سلطنت آگے بڑھا اور تسلیمات بجا لا کر یوں عرض پر انداز ہوا: اگر بادشاہ سلامت نے اسی طرح کی سخاوت جاری رکھی کہ ایک بوری خربوزوں کی قیمت ایک بوری اشرفیوں اور جواہرات کی صورت میں ادا کرتے رہے تو پھر خزانے کا خدا ہی حافظ ہے۔ کسان کی خوشی کو چند سو اشرفیاں بھی بہت تھیں۔ اگر حضور برا نہ مانے تو عرض کروں کہ ایک معمولی سے کسان کو اتنی بڑی دولت عطا فرما کر آپ نے کچھ اچھا نہیں کیا۔ یہ خانہ زاد سلطنت کا خیر خواہ ہے، جہاں کمزوری دیکھے گا، جہاں پناہ کو اس سے آگاہ کرنا اپنا فرض سمجھے گا۔ آگے حضور خود روشن ضمیر ہیں، برا بھلا خود جانتے ہیں۔ وزیر کی باتیں سن کر بادشاہ اس سے یوں مخاطب ہوا: تم ہمارے وزیر ہو اور باتدبیر ہو، ہمیں جو کرنا تھا ہم نے کیا، اب تم جا کر دانشمندی کو کام میں لاتے ہوئے وہ سب کچھ واپس لے آؤ جو ہم نے کسان کو دیا ہے۔ وزیر گھوڑے پر سوار ہوا، اسے سر پر دوڑا کر آنن فانن کسان کو راستے میں جا لیا اور تحکمانہ انداز میں کہا: ٹھہرو ٹھہرو۔ کسان رک گیا اور بولا: کیا ہے کہ بچے من بھر خربوزے دے کر تم اتنی ساری دولت لے جا رہے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وزیر نے کہا۔ کسان نے اپنے خاص لہجے میں جواب دیا: کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ دولت مجھے تم نے تو نہیں دی، بادشاہ نے دی ہے۔ وزیر بولا: تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں وزیر سلطنت ہوں، یہ دولت تم چند شرائط کے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ کسان بولا: اگرچہ میرے لیے یہ جاننا ضروری نہیں کہ تم کون ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ میں تم سے اس سلسلے میں بات کروں، یہ میرا اور بادشاہ کا معاملہ ہے، بہرحال شرطیں بتاؤ۔ وزیر نے کہا: پہلے میرے 3 سوالوں کا جواب دو۔ کسان نے پوچھا: بسم اللہ، تو تمہارا پہلا سوال کیا ہے؟ وزیر نے کہا: میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آسمان پر کتنے تارے ہیں؟ کسان نے گدھے کی پیٹھ پر ہاتھ مارا اور کہا: جتنے اس پر بال ہیں۔ وزیر نے پوچھا: اس کا کوئی ثبوت؟ کسان بولا: دونوں کو گن لو، اگر ایک بھی کم پڑے تو میں قصوروار ہوں گا۔ وزیر نے لاجواب ہو کر دوسرا سوال کر دیا: بتاؤ زمین کی ناف کہاں ہے؟ کسان کے پاس ایک چھوٹی سی برچھی تھی جسے وہ لاٹھی کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا۔ اس نے وہ برچھی زمین میں گاڑ کر کہا: یہ رہی زمین کی ناف، چاروں طرف سے زمین کو ماپ لو، انگشت بھر بھی کم نکلے تو میں قصوروار ہوں گا۔ اس کا بھی وزیر کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وزیر کا تیسرا سوال تھا: خدا اس وقت کیا چاہتا ہے؟ کسان نے کہا: توبہ توبہ، خدا کے بارے میں اس حالت میں کیسے بات ہو سکتی ہے کہ تم ایک اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سوار ہو، نہایت قیمتی لباس پہنے ہوئے ہو، میں ایک معمولی درجے کا کسان پھٹے پرانے کپڑوں میں مریل سے گدھے پر بیٹھا ہوں، مشکل سے دن بھر میں 2 کوس فاصلہ طے کرتا ہے، بھلا اس حالت میں میں خدا کے بارے میں کیا بات کر سکتا ہوں؟ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ وزیر بولا: اپنے سوال کا جواب چاہتے ہو تو ایک کام کرو۔ کسان نے کہا۔ وزیر بولا: مجھے میرا سوال کا جواب چاہیے۔ کسان نے کہا: اپنے سوال کا جواب چاہتے ہو تو ایک کام کرو۔ وزیر نے پوچھا: وہ کیا ہے؟ کسان نے کہا: یہ کہ تم گھوڑے پر سے نیچے اترو، اپنا لباس مجھے دو اور میرے کپڑے تم پہنو اور اس گدھے پر سوار ہو جاؤ، پھر میں تمہارے سوال کا جواب دینے کے قابل ہو سکتا ہوں۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ خدا اس وقت کیا چاہتا ہے۔ وزیر گھوڑے سے اتر آیا۔ کسان نے وزیر کا لباس پہنا، وزیر نے کسان کے کپڑے پہنے اور گدھے پر بیٹھ گیا۔ کسان نے جھٹ سے گدھے پر سے بوری اٹھائی اور لپک کر وزیر کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اشرفیوں اور جواہرات سے بھری بوری سامنے رکھی اور ایڑ لگا کر گھوڑے کو دوڑا دیا۔ جاتے جاتے اس نے وزیر سے کہا: خدا اس وقت یہ چاہتا ہے کہ میں تمہارا لباس پہنوں، اس شاندار گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کی عطا کی ہوئی دولت کے ساتھ اپنے گاؤں واپس جاؤں، اور تم میرے کپڑوں میں ملبوس اس گدھے پر بیٹھ کر دربار میں لوٹو۔ سمجھ گئے؟